عبد الرحمن ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ انہوں نے کہا لا یستطاع العلم براحت الجسم، کہا کہ جسم کو آرام دے کر کے علم حاصل کرنا یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ علم حاصل کرنا جسم کو آرام دے کر کے نہیں ہوتا۔ یہ بات کب کہی جانتے ہیں؟ اللہ اکبر، انہوں نے دیکھیے عبد الرحمن ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ یہ 240 ہجری میں پیدا ہوئے، رئی ایران کا ایک شہر تھا، اس وقت علم کا مرکز تھا، رئی میں پیدا ہوئے اور 327 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے بہت کتابیں لکھی ہے، حدیث پر، تفسیر پر بہت کتابیں لکھی ہے۔ تو وہ مصر گئے، انہوں نے کہا کہ ہم لوگ مصر میں 7 مہینہ رہے، 7 مہینہ تک ہم لوگوں کو ایک دن بھی سالن نہیں ملا، 7 مہینہ تک کھانے کے لیے سالن ہی نہیں تھا۔ اور ہم کیا کرتے تھے؟ کہتے ہیں نہارنا ندور علی الشیوخ، پورا دن بھر ہم لوگ بڑے بڑے شیخ کے پاس گھومتے رہتے تھے، علم سیکھتے رہتے تھے، دن بھر ہم شیخوں کے پاس جاتے، درس سنتے، وہ باللیل، اور رات میں کیا کرتے؟ جو کچھ سیکھے ہیں اس کو نوٹ کرتے، مراجعہ کرتے اپنے ساتھیوں، رات گزر جاتا ہے، ایسے ہی رات دن گزر جاتا ہے، 7 مہینے سے سالن نہیں کھائے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک دن کیا ہوا، ہم اپنے ایک شیخ کے پاس گئے پڑھنے کے لیے، تو پتہ چلا کہ وہ بیمار ہیں، پلٹ کر کے آنے لگے تو دیکھے کہ مچھلی دکھائی دی، تو ہم لوگوں کو بڑا پسند آ گئی، تو ہم سوچے کہ چلو خرید لیتے ہیں، اور خرید لے کر کے گھر آئے۔ گھر آتے آتے دوسرے شیوخ کے درس کا وقت آ گیا، دوسرے شیخ جو استاد ہیں ان کے درس کا وقت آ گیا، تو کہہ رہے ہیں کہ مچھلی کو رکھ کر کے پھر دوسرے استاد کے پاس چلے گئے، پھر پڑھ کر کے دوسرے استاد کے پاس، اس طرح سے مچھلی رکھی ہوئی ہے، 3 دن گزر گیا، بنانے کی فرصت نہیں ہے، 3 دن گزر گیا اور اس مچھلی کو بنانے کی فرصت ہم لوگوں کو نہیں ملی۔ اب ہم لوگوں کو دیکھے کہ ڈر لگنے لگا کہ اب تو مچھلی بالکل سڑ جائے گی، اور ہم لوگوں کے پاس کھانا ہونا کچھ بھی نہیں ہے، اسی کچی مچھلی کو کھا لیے کیونکہ ہمارے پاس وقت ہی نہیں تھا۔ اس کے بعد یہ کہتے لا یستطاع العلم براحت الجسم، جسم کو آرام دے کر کے علم ممکن نہیں ہے، علم نہیں آتا۔ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت کو ذکر کیا ہے 612 کے اندر، عبداللہ بن یحییٰ بن ابی کثیر اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں لا یستطاع العلم براحت الجسم، علم جسم کی راحت کے ذریعے سے حاصل نہیں ہوتا۔ کہنے کا مطلب ہے میرے بھائیوں کہ اللہ کا دین ہمارے اسلاف نے، محدثین نے، مفسرین نے اپنی جان کی قربانی دے کر کے کئی اپنے خواہشات کو قربان کر کے علم کو سیکھا ہے، اور آج ہم تک پہنچا ہے جو کچھ ہم لوگ بات سن رہے ہیں۔ اس کے پیچھے ہمارے اسلاف کی زندگیاں لگی ہیں، اور اسی وجہ سے حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اور کون سی سنت ہے، کیا ہے، یہ سب ہم لوگوں کو معلوم ہو رہا ہے۔ اس کے پیچھے بہت سارے لوگوں کی زندگیاں لگی ہیں، ان کی خواہشات کی قربانیاں ہوئی ہیں۔ اور دیکھیے 7 مہینہ سالن نہ ملنا، ایک دن اگر صحیح سالن نہ ملے تو آدمی آسمان اٹھا لیتا ہے، اور صرف اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے، امت تک پہنچانے کے لیے ان لوگوں نے اتنا قربانی دیا کہ 3 دن تک مچھلی پڑی ہوئی رہی، فرصت نہیں ملا۔ آپ سوچئے ہم لوگ کی جو حالت ہے وہ ہم خود جانتے ہیں، دنیا میں ہم لوگ مسلمانوں کی جو حالت ہے علم سے اتنا دور کہ علم کو زہر سمجھتے ہیں، زہر کی طرح سمجھتے ہیں، حالانکہ اللہ کا دین نہیں سیکھیں گے تو عبادت کیسے کریں گے، حلال حرام کیسے معلوم ہوگا، ہماری عبادت تو بھی رہے گا اور برباد ہو جائے گی۔ اسی وجہ سے دیکھیے علم سیکھنا تو بندے کو ضروری ہے، موٹا علم جو اللہ نے فرض کیا ہے ان سب کے بارے میں
اور یہ ایسے نہیں حاصل ہوگا، اس کے پیچھے دلچسپی رکھنا ہوگا، دلچسپی رکھنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اسلاف کو جزائے خیر دے، محدثین مفسرین کو، ان کو اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے۔ ان لوگوں کی محنت کا نتیجہ ہے کہ آج ہم لوگ دین کی بات سن رہے ہیں اور کتابوں میں محفوظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب باتوں کو صحیح سمجھنے کی توفیق دے۔